अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमारे सुनने वालों को भी खुश रखे और रमज़ान की बरकतों से उनको भी आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सुमामी। अच्छा जी, तो बताइए आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है बदज़ुबानी। रमज़ान के होते हुए रमज़ान में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनकी गलत बयानी से, बदज़ुबानी से उन बाज नहीं आते लोग। यानी कि लोग उनके अताब से महफूज नहीं हैं। महफूज क्या नहीं है, लोग अपने अताब से ख़ुद महफूज नहीं है, ना चाहते हुए बोले जा रहे हैं। और मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग बहुत ही आम गालियाँ देते हैं और उनकी ज़बान को इतनी आदत हो चुकी होती है उसकी कि उन्हें रोज़े से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए रमज़ान 1 महीने का नहीं होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। अभी इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इनकी होगी, यार बदज़ुबानी नहीं करनी चाहिए, रमज़ान ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी क्या आखिरी रोज़े तक उनको याद आएगा कि यार रोज़े शायद सारे पानी में जा चुके हों लेकिन उन्हें याद आएगा आखिर में कि हाय रोज़ा। क्या पता वो भी ना याद आता हो, वैसे जिनके दिल काले होते हैं उन्हें वो भी याद नहीं आता। हाँ, ऐसा भी होता है, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये है कि रोज़ा पानी में चला जाए, भाड़ में ना जाए बस। तो ये वीडियोस उन सब लोगों के लिए है जो जिनके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं या वो ख़ुद ये सुन रहे हैं जो कि बहुत ही आम गाली देते हैं, जैसे उनकी बात कंप्लीट ही नहीं होती किसी गाली को दिए बिना। तो आप याद रखें कि आप बेशक इबादत करें, चाहे आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन वो है ना कि एक हदीस में कि इखलाक जो है ना आपका, वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही सुना है, और सही, वो वाकई बहुत प्यारी हदीस है कि अखलाक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। हाँ जी, और इखलाक क्या सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है वो घर वालों से अच्छे से बात कर लेते हैं या आप जो है वो किसी को थोड़ी देर के लिए कोई इज़्ज़त दे देते हैं। इखलाकियात आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो कोई बंदा सामने मौजूद है तब भी मौजूद रहनी चाहिए आप में, और जब वो बंदा सामने नहीं है तब भी मौजूद रहनी चाहिए आप में। अखलाक तो तभी हुआ ना कि वो शख्स जिसको आप बुरा समझते हैं, जैसा भी है, वो आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है और उसके बारे में कोई गलत बयानी या गलत अल्फाज नहीं निकाल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी सारी इबादत, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, वो सब एक साइड पे है। ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि हकूक़ुल इबाद और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप हाजी हैं ना, आपने 14 हज किए हैं, 15 हज किए हैं, चाहे आपने मतलब मल्टी टाइम्स किए हैं, लेकिन हज कौन करता है? जो लोग सऊदीया में रहते हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी होती है, वो इतने हज भी माशाल्लाह करते हैं। वो काबतुल्लाह तो उनके घर में मौजूद है ना, वो तो करते होंगे, लेकिन इस एरिया में, इस रीजन में जहाँ पे हम करते हैं लोग, ये केड़ा बंदा है, मुझे दीदार तो करवा उसका माशाल्लाह, जिनके पास नहीं, जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है और जिन्हें अल्लाह पाक बुलाता है वो ज़रूर जाते हैं। लेकिन बात वही है कि जहाँ आप इतने हज उम्रा करें, लेकिन अगर आपकी ज़बान जो है ना उससे दूसरे महफूज नहीं है, तो आपके उस हज, उम्रा, रोज़ा, ज़कात, हज किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। बाकी सब इबादत अल्लाह पाक के लिए हैं, और ये एक जो चीज़ है ना, वो आपका जो नफ्स है ना, और जो वो सब जो अकाउंटेबल है ना आप जिसके लिए, वो मेन चीज़ वो यही है। इंसान जो है ना, एक तो अल्लाह ताला की अदालत है, एक उसमें खड़ा होगा, लेकिन उससे बड़ी अदालत भी है दुनिया में। वो अदालत है इंसान खुद अपने आप का अकाउंटेबल होता है, अपने आईने में खड़े होकर कहता है यार मैंने गलत की। उससे नहीं भाग सकता। अल्लाह ताला तो रहमीन है। अल्लाह ताला से हम अच्छा गुमान रखते हैं कि हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, दरगुजर करे। लेकिन ये जो इंसान अपने आप का अकाउंटेबल होता है ना, वो अपने आप को तो माफ़ भी नहीं कर सकता। नहीं, एक तो चीज़ ये ना कि, लेकिन इस चीज़ का एहसास होना भी ना कि आप अपने लिए सेल्फ अकाउंटेबल हैं, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं है। यानी बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे, लेकिन वो सेल्फ अकाउंटेबल क्या, वो किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराते अपने आप को, और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं जो मर्ज़ी कर लो तुसी। लेकिन जिन लोगों को वाकई ये है ना कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, तो बाद में उनका ज़मीर उनको मलामत करे और वो अपने आप को उस चीज़ का ठहराएं कि यार ये मुझसे गलती हो गई, ये बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल, कुरान में जो नफ्स अम्मारा का जिक्र आया वो यही है कि वो गुनाह करने के बाद फिर पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है कि ये मैंने गलत कर दी है, और बाद में कोशिश करता है कि वो दोबारा ना हो। हाँ बिल्कुल, फिर उसी से ही इंसान फिर माफ़ी मांगता है, दरगुजर करता है, तौबा करता है,
پھر شیطان پھر غالب آ جاتا ہے, انسان پھر پھنس جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نفس ہمارا جب تک موجود ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, تب تک انسان کے لیے نا توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ سب لوگ جو بد زبان ہیں یا جن کی زبان پہ گالیاں بہت عام رہتی ہیں یا جن کی وجہ سے دوسرے لوگ ان سے بات کرنا اس لیے زیادہ پسند نہیں کرتے کہ اس سے بات کی تو یار یہ تو پڑ جائے گا. مطلب آپ اپنا نا سوچیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ آپ کا کیا ہوگا. اپنا تو سوچیں, لیکن جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مخاطب نہیں ہوتے نا, تو ان کی مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اس نے کچھ برا کہہ دینا ہے, پھر ہم نے بھی چپ نہیں رہنا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ اس لیے بھی رہتے ہیں کہ یار اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہی ہے, اس سے تو بات نہ ہی کی جائے. نہیں کرو, اگر اس سے بات کی, اس نے کچھ کہہ دیا تو پھر ہم سے نہیں چپ رہا جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. ہاں, چپ بھی نہیں رہا جائے گا. اور سم ٹائمز جو ہے وہ واقعی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو برداشت کرنا بہت ہی دل گردے کا کام ہوتا ہے. ہر چیز برداشت ہوتی بھی نہیں ہے. دل گردے سے کام ہوتا ہے یا جگر کا کام ہوتا ہے؟ دل گردے کا کام ہوتا ہے. دل گردہ از محاورہ مینز بڑے دل والوں کا کام ہے. گردے کا تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ محاورے میں آتے ہیں, ہمیشہ دل ہی ہوتا ہے. ویسے آپ نے محاورے کم سنے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں. آپ سناتی نہیں ہیں تو ہاں, میں اب گوگل پہ لگاتی ہوں نا محاورے آپ کے لیے. خیر, کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, تو آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں فردر کسی ایگزامپل کے ساتھ. ہمارے آفس میں ایک نائب قاصد ہے. نہیں, ایک اور چیز, ایک اور بندہ بھی ہے جس کا آپ ہمیشہ کہتے ہیں. ہمارے آفس میں ایک ڈرائیور ہے. اب وہ سنے گا بھی. نہیں, تو ہی ہے. نہیں, آپ یہ کیا بات ہوئی, آپ صرف اس طبقے کی بات کریں, آپ اس سے اور ذرا اوپر جائیں. اچھا, ہمارے آفس میں ایک آفیسر ہے, سینئر آفیسر, بڑے ہی مینجمنٹ میں ان کا حصہ ہے بڑے نائس آفیسر, دل میں کوئی بات نہیں رکھتے, لیکن جب بات کریں گے نا تیری آگے آپ فلن دی بلینک خود کر لیں. مطلب کہ ان کی ہر بات گالی سے شروع ہوگی اور گالی پہ ختم ہوگی. مذاق میں بھی گالی ہے, غصے میں بھی گالی ہے, ہر بات پہ بس گالی ہے. ہاں, واقعی ایسا ہے. اور سم ٹائمز ایسے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خواتین بھی آ رہی ہو نا تو ان کے منہ سے ایسے پھسلتی ہے کہ انہیں اس چیز کا لحاظ بھی نہیں رہتا کہ یار کوئی فیمیل بیٹھی تھی. یوز ٹو ہوتا ہے نا, کیا کر رہے ہیں, تو غلط ہے نا, یہی میں بتا رہی ہوں. غلط ہے, اور اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے, دور ہونا چاہیے. پراپر اس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھائی اس طرح کے کاموں سے بچو. ایسی بات ہی ہے. اچھا, تو ایسے لوگوں کے لیے بس یہی کہنا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. رمضان کا مہینہ ہے, چلے ایٹ لیسٹ رمضان کا لحاظ کر کے. ویسے صرف رمضان تو اس کو اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اخلاقیات جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں, اور ہمارا امیج جو ہے نا وہ اسی زبان کی وجہ سے بنتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اب آپ مزید اس کو ایلابوریٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, آج رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینے میں تھوڑی بات زیادہ اثر کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم روٹین میں اور اس طرح کے ایگزامپلس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ایگزامپل تو شیئر کر دی اور اس شخص نے سن لیا تو اچھا میرے بارے میں بات ہو رہی تھی. یہ بھی نہیں, ہم نے سب کے بارے میں بات کی ہے, صرف وہ تو آپ اسپیسیفائی کر رہے تھے. میں پہلے ہی کلیئر کر دوں, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, اسپیسیفائی آپ نے کیا ہے. میں نے تو کسی کو اسپیسیفائی نہیں کیا, آپ نے کہا تو ہم بھی بول پڑے. طوطے کی کیا مجال, وہ تو صرف یا طوطے کی کیا مجال. اچھا چلیں, خیر کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں, اس ٹاپک کو سمیٹیں ذرا. کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہماری زبان بد زبان ہے یا ہماری زبان پہ ہمارا کنٹرول نہیں, وہ کوشش کریں رمضان کے اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائیں. اب شیطان تو بند ہے, خود شیطان نہ بنیں, اور کوشش کریں کہ کم الفاظ استعمال کریں اور اچھے الفاظ استعمال کریں. کم گویائی جو ہے نا, جب کم بولتے ہیں تو خطائیں بھی کم کرتے ہیں. بالکل جی, ایسا ہی. تو آپ کوشش کریں کہ کم بات کریں, اپنے زبان پر اپنے الفاظ پہ توجہ دیں. اور یہ مہینہ جو ہے نا ایک قسم کی آپ کی ورک شاپ ہے. ایک مہینے میں آپ کی جتنی بھی عادات ہیں اچھی ہیں بری ہیں, ان کو آپ فگر آؤٹ کریں. جس طرح ہم آفس کا کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, اس کو ہم نے ایک مہینے میں پورا کرنا. تو بد زبانی کو نا آپ ٹاپ پہ رکھیں اور اس پہ کام کریں کہ جناب اب میں نے بد زبانی نہیں کرنی, گالی نہیں دینی, چھوٹی موٹی گالی بھی نہیں دینی, کوشش کرنے اوائڈ کریں.
بالکل جی ایسا ہی ہے. یہ مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے اور اس میں آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں تاکہ آپ آگے بھی صرف رمضان کے لیے اسپیسیفائڈ نہیں, اس مہینے میں ٹرین ہوں اور آگے پوری زندگی کے لیے اس چیز کو اپنے لیے امپلیمنٹ کریں اپنی لائف پہ, اپنے ڈیلی لائف میں بھی, تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا نام بنا سکیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے دنیا چلا ایک فانی حیثیت رکھتی ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ تو وہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے سامنے جا کے بھی شرمندہ نہ ہوں. تو اس زبان کی وجہ سے تو ہم اللہ پاک کے سامنے جا کے بھی کتنے شرمندہ ہوں گے, یہ ہمیں ابھی سے سوچنا ہے. ویسے ایک بات یاد آئی کہ وہ مولانا طارق جمیل کے ایک بیان میں سن رہا تھا, تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جن کی پکڑ ہوگی نا وہ زبان والی, بد زبانی کرنے والے, زیادہ بولنے والے. زیادہ تر گناہ ہمارے ہوتے ہی زبان سے, ایکشنز میں تو ہم آتے نہیں ہیں. فزیکل ایکشن کہاں کرتے ہیں؟ زیادہ کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, کسی کی غیبت کر دی, کسی کو گالی دے دی, کسی کے بارے میں ہم نے کوئی پالیسی بنا لی کہ بھائی اس کو آگے نہیں آنے دینا. بیوروکریسی میں ہر جگہ پہ زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں. ایسا ہے وہ آ کے ڈائریکشنز آپ کو نہیں دیں گے کہ بھائی یہ مجھے لکھ کے دو. زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں, یوں کرو, یہ کرو, یوں کرو, یہ کرو. تو یہ زبانی آفیشیل میٹرز میں یا دنیا کے معاملات میں وہ زبانی کلامی باتیں ختم ہو گئی, پتہ نہیں چلا. لیکن قیامت کے دن تو سامنے آئیں گی, پھر کیا کریں گے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ پکڑ تو زبان پہ ہوگی. تو بس جی اپنی آخرت بھی سنواریں اور دنیا بھی سنواریں. اور رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اس کی اللہ پاک کی رحمتوں سے بھی فائدہ اٹھائیں, بجائے اس کے کہ جہاں ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے وہاں ایک گناہ 10 گناہ کے برابر بھی تو ہوتا ہے نا یہاں پہ کنسیڈر. تو پھر آج کا کنکلوژن یہی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, اپنی اخلاقیات کو بہتر بنائیں, اس پہ ورک آؤٹ کریں تاکہ آپ پوری زندگی میں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ جو ہے وہ یہ چیز بن سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اس اچھی سوچ کے ساتھ, اچھے خیال کے ساتھ. بالکل. اللہ حافظ. اللہ حافظ.